جو آدمی پیغمبر کی اطاعت جتنی زیادہ کرے تو در حقیقت وہ اللہ کا بھی اتنا ہی زیادہ اطاعت گزار ہوگا۔ اس معاملے میں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے اعمال کو دیکھتے تھے، اور پھر بلا تفریق کے ان اعمال کو انجام دیتے تھے۔ یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ مستحب ہے، یا اس عمل کا قانونی درجہ کیا ہے، اس کا قانونی پہلو کیا ہے، اس عمل کے نہ کرنے پر ہمارا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صحابہ کا عمومی طرز عمل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، اب صحابی نے ہر حال میں اس کو کرنا ہے، وہ اس کی شرعی حیثیت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو مقیم کی نماز ہے، یعنی جو ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں حالت اقامت میں، تو جو مقیم کی نماز ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ جو خوف کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الخوف، ایک الگ تصور ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے ورنہ میں وضاحت کرتا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جو مقیم کی نماز ہے اور جو صلاۃ الخوف ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن یہ جو مسافر کی نماز ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہمیں ملتا نہیں، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہو کر آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کے پیغام سنائے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہم نے وہی عمل اپنایا۔ یعنی بڑے آسان اسلوب میں سمجھا دیا، سادہ انداز میں، کہ اعمال کی شرعی حیثیت کے پیچھے پڑنا یہ ایک عاشق کا طرز عمل نہیں ہوتا۔ عاشق کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ کسی عمل کے قانونی پہلو کو نہیں دیکھتا کہ یہ عمل فرض ہے یا واجب ہے، یا یہ عمل اگر میں نہیں کروں گا تو میرے اوپر کتنا مواخذہ ہوگا۔ عاشق کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جس شخصیت کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں اس شخصیت نے یہ عمل کیا تھا، اب میں نے وہ عمل کرنا ہے۔